بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرناه للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي. معزز سامعین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ اور آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی پڑھا ہے. ان دونوں ہی چیزوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے مختصر طور پر کچھ باتیں عرض کروں گا. میرے عزیزوں، آج کل ایک چیز موضوع بحث بنی ہوئی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے گا یا یوں ہی بغیر سمجھے اس کی تلاوت کی جائے گی. تو آپ دیکھیں گے اس سلسلے میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا کافی ہے، اس کو سمجھنے کی، اس کے معانی اور مطلب میں غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس سرسری طور پر اس کی تلاوت کریں کافی ہے. دوسرے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے.
بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ رائے میں جو اختلاف ہے یہ صرف اختلاف ہی اور بھی کا ہے۔ کہ غلطی یہاں پر ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم کی صرف تلاوت ہی کی جائے گی، اس کو سمجھا نہیں جائے گا، یا یہ کہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر ہی پڑھا جائے گا، بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہی لگانے سے گڑبڑی ہے۔ اور اگر اس ہی کے نیچے با کا نقطہ اور لگا دیا جائے اور کہا جائے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی فائدہ ہے، اس کی بھی برکات ہیں، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنے میں فوائد ہیں۔ تو یہ ہی اور بھی کا صرف سارا کھیل ہے۔ اس لیے مطلقاً یہ کہنا کہ صرف تلاوت کی جائے گی، سمجھا نہیں جائے گا، یا مطلقاً یہ کہنا کہ سمجھ کر ہی پڑھا جائے گا، بغیر سمجھے نہیں پڑھا جا سکتا۔ جو حضرات کہتے ہیں تلاوت کرنا کافی ہے، سمجھنے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف واللام حرف والمیم حرف، رواہ الترمذی۔ اور اس حدیث پاک کا نمبر ہے 2910 نمبر۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے قرآن کریم کا ایک حرف بھی پڑھا تو اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ لہذا ایک حرف کے پڑھنے کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ملے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، آپ نے فرمایا اس کے اندر 3 حرف ہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ تو اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو اس پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور محدثین نے اس میں اور ایک نقطہ بیان فرمایا، کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دینے میں ایسے حرف کی مثال دی جس کے معنی کسی کو نہیں بتلائے گئے، اس کے حقیقی معنی کیا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا الف لام میم کے معنی کیا آتے ہیں۔ تمام جمہور علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کے معنی یقینی طور پر نہیں بتلائے گئے۔ تو اللہ کے نبی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی معنی نہیں جانتا اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو نیکیاں ملیں گی، ایسا نہیں کہ وہ نیکیوں سے محروم رہے۔ اگر بغیر سمجھے پڑھنے پر نیکیاں نہ ملتی
تو اللہ کے نبی بجائے الف لام میم کی مثال لینے کے مثال کے طور پر فرماتے ولیکن الحمد، کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، ہا ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، دال ایک حرف ہے، کیونکہ الحمد کا بناتے ہیں تمام تعریفیں۔ اس ساری تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ بہرحال قرآن کریم کی اگر تلاوت کی جائے اور سمجھا نہ جائے تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کے اوپر نیکیاں ملیں گی۔ لیکن میرے عزیزو دوستوں، اب میں ایک دوسری بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہم ذرا یہاں پر یہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نازل کیوں کیا ہے؟ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد صرف حصول ثواب ہے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے؟ اسی لیے لوگوں میں ایک بہت مقولہ مشہور ہے، عرف کے اندر بولا جاتا ہے کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ بات آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، لوگوں میں مشہور ہے کہ قرآن کریم کو اگر کوئی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی گمراہ کیوں ہوگا؟ قرآن کریم سمجھنے کے لیے دیکھیے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو ہے حضرات علماء کرام اور ایک ہے قرآن کریم کو سمجھنے والے عوام الناس۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے علماء کرام مطالعہ کریں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفاسیر کا، علماء کرام مطالعہ کریں گے تفسیر ابن جریر کا، علماء مطالعہ کریں گے تفسیر ابن کثیر کا، علماء کرام مطالعہ کریں گے تفسیر روح المعانی کا۔ یہ ساری کی ساری جو تفاسیر میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی تفاسیر ہیں، وہ سب کی سب عربی کے اندر ہیں۔ تو علماء کرام کے لیے تو تفسیر دیکھنے کے لیے عربی کی کتابیں ہیں، ان کے لیے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ وہ حضرات عربی کی کتابیں دیکھیں، ان کے اندر غور و خوض کریں۔ لیکن عوام الناس کے لیے ترجمہ اور تفسیر جو کی گئی ہیں یہ اردو کے اندر کی گئی ہیں اور مختلف علاقائی زبانوں کے اندر کی گئی ہیں۔ تو عوام الناس جو تفسیر دیکھیں گی، ترجمے پڑھیں گے، یہ اردو والے ترجمے پڑھیں گے، اردو کی تفسیریں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ 100-200 سال پیچھے جا کر کے دیکھیں تو اردو کے اندر بھی ہمارے علماء کرام نے بڑی بڑی جامع اور بہت شاندار تفسیریں لکھی ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن لکھا ہے، حضرت اقدس مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن لکھا ہے، ایسے ہی حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ اور قریب زمانے میں ہمارے علماء کے انتہائی معزز عالم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے آسان ترجمے کے نام سے لکھا ہے۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ ان علماء کرام نے یہ اردو کے اندر جو تفاسیر لکھی ہیں کس کے لیے لکھی ہیں؟ یہ کیا علماء کے پڑھنے کے لیے لکھی ہیں؟ حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب تمام عربی کی اردو کی تفاسیر کو سامنے رکھ کر انتہائی مختصر طور پر
ترجمہ لکھ رہے ہیں اور نام رکھ رہے ہیں اس کا آسان ترجمہ، تو بھئی یہ آسان ترجمہ علماء کرام کے لیے ہے کہ علماء کرام کو بیچاروں کو عربی کے ترجمے اور عربی کی تفسیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نعوذ باللہ، یا اردو کے اندر جو ہمارے اکابرین نے تفسیر لکھی ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ تو یہ ہمارے اکابرین نے ترجمے اور تفسیر کو آسان سے آسان کر کے جو پیش کیا ہے وہ عوام الناس کے لیے پیش کیا ہے، تاکہ ہماری عوام قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھے اور اسے معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اب رہ جاتی ہے وہ بات جو میں نے کہی تھی کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اصل میں سمجھنے کی کیا مقدار ہے، کیا کیفیت ہے، اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ قرآن کو کتنا سمجھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی کسوٹی کیا ہے، اس کو ہم نے نہیں سمجھا۔ قرآن کے سمجھنے کو ہم نے علماء اور عوام دونوں کو ایک خانے میں رکھ دیا۔ غلطی یہاں ہوئی ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم کے ترجمے کو سمجھنا، قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنا ایک ہے حضرات علماء کرام کا کام، اور ایک ہے عوام الناس کا قرآن پاک کو سمجھنا۔ دونوں کی کسوٹی بالکل الگ الگ ہے۔ علماء کرام قرآن کریم کو جو سمجھتے ہیں، حضرات علماء کرام جو اس کے ترجمے میں جاتے ہیں، اس کی تفسیر میں جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات کے اندر غور و فکر کر کے آیات سے مسائل کا استنباط کریں۔ قرآن کریم کی عبارات کے اندر حضرات علماء کرام غور کر کے احکام شریعہ کو نکال کر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو یہ مسائل کا استنباط کرنا، احکام شریعہ کو قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر کے نکالنا، یہ کام ہے حضرات علماء کرام کا۔ یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے کہ شرعی احکامات اور شرعی مسائل یہ عوام الناس قرآن کریم کے اندر سے نکالیں، کیونکہ احکام اور مسائل کا استنباط کرنے کے لیے ضروری ہے 14-16 علوم کے اوپر مہارت کا حاصل ہونا۔ یہ گڑیا گڈوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر اپنی رائے سنی دینی شروع کر دے۔ اس کے لیے پوری مہارت ہونی چاہیے، عبور ہونا چاہیے عربی کے اوپر، اور 14-16 جو علوم بیان کیے جاتے ہیں ان میں بھی پوری مہارت ہونی چاہیے، تب جا کر کے کوئی قرآن کریم کی آیات سے احکام نکال سکتا ہے۔ ہاں، چہ پدی کا شوروا اگر وہ قرآن کریم کو لے کر کے بیٹھے گا اور مسائل کا استنباط کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ایسے لوگ ضرور گمراہ ہو جائیں گے، راستے سے بھٹک جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ علماء کا کام ہے مسائل اور احکام کا قرآن کریم کی آیات کے اندر غور کر کے استنباط کرنا، اور حضرات عوام الناس ہماری، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے مسند العالم کی تفسیر ترجمہ قرآن پاک کو لیں اور ان علماء کرام نے جو قرآن کی آیات کے ترجمے کیے ہیں، تفسیر کی ہے، جو چیزیں بیان کی ہے، عوام الناس اس کو پڑھے۔
یہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. ہر مسلمان کے اندر یہ ذوق اور طلب ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھیں، تاکہ معلوم تو ہو اللہ نے اپنے اس کلام کے اندر کیا بیان کیا ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ قرآن کریم صرف ہمیں تلاوت کے لیے دیا ہے یا سمجھنے کے لیے دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے سب یہی کہیں گے کہ تلاوت کے لیے بھی دیا ہے اور سمجھنے کے لیے بھی دیا ہے، تاکہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ سے کیا چاہتے ہیں، لوگوں سے کیا چاہتے ہیں. اور صرف مسلمانوں سے نہیں، اللہ نے تو یہ قرآن کریم مسلم غیر مسلم سب کے لیے نازل کیا ہے. جہاں اس کے اندر خطاب کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے، بے شمار جگہ متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے یا ایھا الناس کہہ کر کے، اے لوگوں. تو اے لوگوں کے اندر تو ایمان والے اور غیر ایمان والے سب آ گئے. اللہ تعالیٰ وہاں پر غیر مسلموں سے بھی خطاب کر رہے ہیں، ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں، ان کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں. تو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے، ایک دستور بنا کر کے دیا ہے، قانون بنا کر کے دیا ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. جب سے نازل ہوا ہے اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اس کے اندر سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. تو اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. لیکن بس عوام کو جو کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ اپنے علماء کرام کی تفسیر کو سامنے رکھ کر کے مطالعہ کرنا ہے. اب عوام الناس کے مطالعہ کرنے کے دو طریقے ہیں، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. دیکھیے ایک بات میں بیچ میں عرض کر دوں، آپ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا، اور جو حضرات میرا بیان بعد میں سنیں وہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا. یہ باتیں جو میں اس وقت میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ میری اپنی رائے ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اپنی رائے ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. صحیح اور حق بات وہ ہے جو ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء کرام نے بیان فرمائی ہے. اگر میری کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف محسوس ہو یا ہمارے اکابر علماء کے رائے اور ان کے مسلک اور ان کی تحقیق کے خلاف معلوم ہو تو یہ بات ردی کے ٹوکرے میں ڈال دی جائے گی. اسی لائق ہے کہ ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا جائے. اور اگر ان سے سب سے متفق ہے تو آپ اس کو عمل میں لائیے گا، انشاءاللہ بہت آپ کے لیے آسانی ہوگی اور رہنمائی ہوگی کہ قرآن پاک کو ہمیں اگر سمجھ کر کے پڑھنا ہے تو کس طریقے سے پڑھنا ہے. کیونکہ حضرات علماء کرام تو جانتے ہیں، ان کے پاس تو اللہ نے علم دیا ہے، وہ اپنے علم کی روشنی میں عربی کی تفاسیر بھی دیکھ سکتے ہیں، اردو کی تفاسیر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. لیکن میں اس وقت میں یہ بتانے جا رہا ہوں عوام الناس کے لیے کہ آسان طریقہ جو ہماری عوام کو اس میں تذبذب ہے اور پریشان رہتے ہیں کہ کیا کریں، قرآن پاک کو سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے. کوئی مضبوطی سے پکڑے ہوا ہے کہ بس تلاوت کرنی ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی، اور کوئی اس پہ اڑا ہوا ہے کہ ہمیں سمجھ کر ہی پڑھنا ہے، بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں عوام کے لیے طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں. دیکھیے عوام میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو پڑھے لکھے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں، علمی ان کے اندر کچھ صلاحیت ہیں، تو ان کے لیے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی ضرورت کے مطابق عربی سیکھ لیں. اتنی کم سے کم عربی سیکھ لیں کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے، امام صاحب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں یا کہیں پر ہم قرآن پاک سن رہے ہوں تو ہم ان کے الفاظ کے اوپر اگر توجہ دیں اور غور کریں تو ہمیں کچھ تھوڑا تھوڑا سا ترجمہ
سمجھ میں آئے. بات سمجھ میں آئی؟ اتنی عربی ہم موٹی موٹی سی سیکھ لیں, تھوڑی سی اس کی گرامر جان لیں عربی کی, نحو صرف تھوڑا سا پڑھ لیں, کہ جب تلاوت کی جائے قرآن کریم کی اور ہم اس کے الفاظ کے اندر غور کریں تو ہمیں تھوڑا تھوڑا سا ترجمہ سمجھ میں آئے اور پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بیان فرما رہے ہیں. یہ اگر ہماری عوام نے کر لیا جو پڑھی لکھی ہے تو بہت ہی اچھا رہے گا اس کے لیے. کیونکہ جب ہمارے امام صاحب قرآن پاک پڑھیں گے, تلاوت کریں گے اور آپ اس کے معنی کی طرف توجہ دیں گے تو آپ جھوم پڑیں گے, آپ کے اوپر گریہ طاری ہو جائے گا, آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جائے گی, لطف آئے گا آپ کو پڑھنے میں. تو باصلاحیت حضرات تو تھوڑی سی عربی سیکھ لیں. دوسرے وہ حضرات جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تھوڑی سی اردو جانتے ہیں, تھوڑی بہت ہندی جانتے ہیں, یا تھوڑی انگریزی جانتے ہیں, یا اور کوئی سی زبان جانتے ہیں, تو وہ اپنی زبان جو تھوڑی بہت جانتے ہیں اس زبان میں چھپے ہوئے قرآن پاک کو لے لیں, جس میں ان کی زبان کے اندر ترجمہ اور تفسیر چھپی ہوئی ہو, ایسا قرآن پاک لے لیں اور قرآن پاک پڑھیں, اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ترجمہ بھی پڑھتے جایا کریں. تو ان کو یہ بھی پتہ چلتا رہے گا تلاوت کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن پاک کے اندر. ان کو اپنی تلاوت کرنے میں لطف آئے گا, مزہ آئے گا. تو ہوں گے نہیں بھائی دونوں کو فائدے. عوام بھی ہماری دو ہی طرح کی ہو گئی نا, ایک عوام پڑھی لکھی اور دوسری جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے, صلاحیتیں نہیں ہے عربی سیکھنے کی, وہ اپنا ترجمے سے کام چلائے, اپنے اکابر کا ترجمہ پڑھے اور اپنا معنی کے اندر غور کرے. آپ یقین جانیے اگر آپ نے ان کے اوپر عمل کر لیا, اگر کچھ عربی پڑھ کر کے ترجمے کے سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لی, یا قرآن پاک کے ترجمے کو اپنی زبان میں پڑھنے کی صلاحیت پیدا کر لی, جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جائے گی. اور قرآن پاک کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا, آپ اس مقصد کو پورے کرنے والے ہوں گے. اچھا آپ دنیا کے اندر دیکھیے, مثال کے طور پر ہر ملک کے اندر کچھ قوانین ہوتے ہیں, ضابطے اور قانون ہوتے ہیں, اور اس ملک کے رہنے والے جو وکالت کرتے ہیں تو وہ ان قانون کی کتابوں کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں ان قانون کی کتابوں کو کہ کون سا قانون اس کے اندر لکھا ہوا ہے, کون سی دفعہ کے اوپر کون سا قانون لکھا ہوا ہے. تو قانونوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے. تو اگر کوئی وکالت کر رہا ہے اور قانون کی کتاب اس کے پاس ہے, اب وہ سرسری طور پر قانون کی کتاب کو پڑھ لیتا ہے لیکن اس قانون کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, اس دفعہ کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتا, تو کیا ایسا آدمی وکالت کا کورس کر کے کوئی زبردست وکیل بن سکتا ہے؟ ماہر وکیل بن جائے گا؟ کوئی اس کے پاس میں اپنا مقدمہ لے کر جائے گا کہ آپ میرے مقدمے کی پیروی کرو, میرا مقدمہ لڑو؟ ارے بھائی اس کو تو مہارت ہی نہیں ہے, اس نے تو صلاحیت ہی پیدا نہیں کی, اس کو تو دفعات یاد ہی نہیں ہے. ایسے ہی اگر کوئی بادشاہ کچھ احکامات لکھ کر اپنے وزیر کو دے اور کہے کہ آپ یہ احکامات میرے لے کر جائیے اور جانے کے بعد آپ ان کا مطالعہ کیجئے, ان کو پڑھیے, ان کو یاد کیجئے اور ان کے اوپر عمل کیجئے. وزیر بڑے ادب اور احترام سے بادشاہ وقت کے پیغام کو لے کر کے جاتا ہے اور اس پہ خوشبو لگاتا ہے اور شاندار اس کا ادب اور احترام کرتا ہے, سر کے اوپر رکھتا ہے, آنکھوں سے لگاتا ہے, چومتا ہے, اور احکامات کو یاد نہیں کرتا, احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتا, اور اٹھا کر کے اس نے بہت اونچی الماری کے اندر رکھ دیا. تھوڑے دن کے بعد میں بادشاہ نے پوچھا, بھائی میں نے تمہیں قانون کی کتاب دی تھی, کچھ احکامات دیے تھے, بتاؤ کتنا تم نے اس کے اوپر عمل کیا؟ وہ کہتا ہے حضور والا آپ کے احکامات کی میرے دل کے اندر بہت عزت تھی, میں بہت قدر کرتا ہوں,
اس کو چومتا ہوں، آنکھوں سے لگاتا ہوں، سر کے اوپر رکھتا ہوں، میں نے بڑا ادب و احترام سے خوشبو لگا کر کے اس کو گھر کے اندر اونچی جگہ کے اوپر رکھ رکھا ہے. تو آپ بتائیے بادشاہ انعام دے گا یا سزا دے گا کہ میں نے اپنی وہ کتاب احکامات کی تمہیں اس لیے دی تھی کہ تم اس کا یہ ادب اور احترام کرو؟ خالی میں نے پڑھنے اور عمل کے لیے دی تھی. ایسے ہی میرے عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم بھی ہم کو پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے دیا ہے، سمجھنے کے لیے دیا ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اس وقت میں، ہمارے اکابرین نے دیکھیے اس قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے کتنی آسان سے آسان تدابیر جاری کی ہیں. میرے شیخ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ کے یہاں پر آج تک معمول ہے، آج تک. اور میں 23 سال حضرت کے یہاں رہا، 23 سال میں نے پابندی سے دیکھا، اور اس سے پہلے کب سے چلا آ رہا ہے یہ مجھے معلوم نہیں. تو آئے ہوئے مجھے 12 سال ہو گئے، 23 سال پہلے سے میں دیکھا ہوا ہوں. کتنے ہو گئے؟ 23 اور 12 35 سال. 35 سال تو یہ ہوگا، اور پہلے سے کب سے چلا آ رہا ہے یہ مجھے معلوم نہیں. میں نے 18 سال حضرت کے یہاں پڑھایا، اور 18 سال پابندی کے ساتھ خود میں نے یہ عمل کیا ہے کہ جب پہلا رمضان ہوتا تھا، جب پہلا رمضان شریف ہوتا تھا تو فجر کی نماز میں سلسلہ شروع کیا جاتا تھا ایک ایک لفظ کے ترجمہ بتانے کا، ایک ایک لفظ کے ترجمے کو بتلانے کا. میں خود 18 سال تک کیا کیا ہوں، جس دن پہلا رمضان شریف ہوتا تھا فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے کہتا تھا اس وقت معمول ہے کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتایا جاتا ہے، اس وقت معمول ہے ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتایا جاتا ہے. تو پہلے دن بتاتا تھا الحمد، الحمد، حمد منے تعریف، تمام تمام. تو الحمد کا ترجمہ ہوا الحمد، تمام تعریفیں. اس کو 3 مرتبہ کہا جاتا تھا، الحمد تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں. یہ پہلے دن کا سبق ہو گیا. دوسرے روزے کو کھڑا ہوتا فجر کے بعد میں کہا جاتا تھا آج کا سبق ہے للہ، اللہ تعالی کے لیے، للہ اللہ تعالی کے لیے. پیچھے سے ملا کر کے 3 مرتبہ کہا جائے گا الحمد للہ، تمام تعریفیں مخصوص ہیں اللہ تعالی کے لیے. الحمد للہ، تمام تعریفیں مخصوص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. 3 مرتبہ یہ کہا جاتا تھا. تو اس 2 دن میں کیا ہوا سب کو یاد ہوگا؟ آپ کو تو ابھی سے یاد ہوگا نہیں ہوگا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں مخصوص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ یاد ہو گیا. تیسرے دن کھڑا ہوتا رب العالمین، کہا جاتا رب منے پالنے والا، العالمین سارے جہانوں کا، رب العالمین سارے جہانوں کا. پھر ملا کر کہا جاتا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں مخصوص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں مخصوص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں. 3 دن میں ترجمہ یاد ہوگا ایک آیت کا. اس طریقے سے ایک ایک لفظ کا ترجمہ چلتا جاتا تھا. رمضان شریف میں جہاں تک بھی ہوا وہاں تک ہوتا تھا، پھر عید کے بعد میں اس کے آگے شروع ہوتا تھا، اور شعبان تک یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا تھا جہاں تک بھی صورتیں ہوں. اور 29 شعبان کو 30 شعبان کو آخر میں جہاں تک ہوتا تھا وہاں تک پہنچتا تھا. پھر پہلے رمضان شریف کو الحمد کے اوپر سبق آ جاتا تھا. یہ 18 سال تک میں نے خود نے کرایا ہے، میرا معمول رہا یہ کرانے کا 18 سال. تو ان اللہ والوں نے، ہمارے اکابرین نے
ترجمے یاد کرانے کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، کیسی تدابیر بتائی ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ ترجمے یاد ہو جاتے تھے۔ اور حضرت یہ کیوں کراتے تھے؟ یہ اس لیے کراتے تھے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جو عام طور سے نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، تمام لوگ نماز کے اندر یہی صورتیں پڑھتے ہیں، تو یہ نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں اگر آدمی نے ان کا ہی کم سے کم ترجمہ یاد کر لیا اور سمجھ لیا تو جب امام صاحب نماز پڑھائیں گے، مغرب کی نماز پڑھائیں گے، عشاء کی نماز پڑھائیں گے اور تلاوت کریں گے تو ہم اپنا کھڑے کھڑے اپنا مست ہوتے رہیں گے پیچھے کہ امام صاحب یہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اکابر کا انداز، اور جسے دیکھنا ہو آج بھی چلیے میرے ساتھ، کل کا سفر ہے انشاءاللہ ہردوئی، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم ترجمے کو یاد کریں، اس سے ہمیں نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے میں مدد ملے گی، آسانیاں پیدا ملیں گی۔ بس ایک بات اور عرض کر کے بہت وقت ہو رہا ہے، لیکن میرا عزیزو یہ بہت ضروری مضمون ہے اور آپ ہی لوگوں کے لیے بھی ایک دوسری مثال میں دینے جا رہا ہوں، یہ بھی میری اپنی رائے ہے بس۔ کیا؟ دیکھیے ایک عالم ہے آج بھی، میں جانتا ہوں ان کو اور الحمدللہ حیات ہیں، صاحب نسبت اور انتہائی متقی پرہیزگار عالم دین ہے، ان کا معمول ہے تلاوت کا۔ کیا؟ وہ قرآن کریم کی تلاوت 3 طریقے سے کرتے ہیں، سمجھ لیجئے گا، قرآن کریم کی تلاوت 3 طرح سے کرتے ہیں۔ نمبر 1 ان کا معمول ہے روزانہ نماز کے اندر وہ تلاوت کرتے ہیں۔ ہم اور آپ تو جب اپنی سنتیں پڑھتے ہیں نا، اس میں کون سی پڑھتے ہیں؟ والعصر انا اعطیناہ، الم تر لیلاف، اذا جاء تبت یدا، بس یہی، یا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 2-4 صورتوں کے اندر ہی کہانی گھومتی رہتی ہے۔ لیکن ان عالم کا معمول یہ ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک جو سنتیں پڑھتے ہیں ان کی ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، وہ الف لام میم کے پارے سے شروع کرتے ہیں، جہاں تک سنت کے اندر ایک رکعت کے اندر یہاں تک پڑھا، اگلی رکعت میں اس کا آگے پڑھیں گے، اگلے نیت باندھیں گے اس کے آگے پڑھیں گے، اور ظہر کی سنتیں پڑھیں گے اس میں اور آگے پڑھیں گے، پھر اگر عصر میں جا کر عصر سے پہلے سنتیں پڑھی تو اس میں اس کا آگے پڑھیں گے، مغرب میں اوابین پڑھیں گے اس کا آگے پڑھیں گے۔ تو ان کا تلاوت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے نماز کے اندر، نوافل کے اندر پڑھنے کا۔ تو یہ ایک ترتیب چل رہی ہے قرآن پاک کی۔ دوسری ترتیب کیا چل رہی ہے؟ دوسری چل رہی ہے قرآن پاک کھول کر کے دیکھ کر کے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن پاک کو دیکھ کر کے بھی مزہ آتا ہے پڑھنے میں، ایک محبت ہوتی ہے قرآن پاک سے، جو کیفیت قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے میں ہوتی ہے وہ زوال ہی نہیں ہے۔ تو قرآن اللہ کی کتاب کو دیکھنے سے بھی مزہ آتا ہے، تو وہ قرآن پاک کو دوسرا ایک سلسلہ چلاتے ہیں دیکھ کر کے پڑھنے کا، کہ دیکھ کر تلاوت کریں گے، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ جتنے بھی پڑھنے ہوں گے اس طریقے سے پڑھیں گے۔ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا ان کا طریقہ ہے ترجمے کے ساتھ میں پڑھنے کا، کہ ایک ترتیب ان کی چلتی ہے کہ آج اس رکوع کی تلاوت کی، کل کو اس کے بعد والے کی کریں گے، پرسوں کو اس کے بعد والے کی کریں گے، ایک قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو 3 طریقے ہیں ان کا پڑھنے کے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں اس کے اندر ہلکا کر دوں، نوافل میں تو آپ چونکہ نہیں پڑھ سکتے، عوام الناس نہیں پڑھ سکتی، تو آپ اپنا معمول بنائیے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا 2 طریقے سے۔ ایک تو آپ تلاوت کیجئے سیدھی اپنا، آج آپ نے 1 پارہ پڑھ لیا، 2 پارہ پڑھ لیا، کل کو اس کا آگے پڑھ لیجئے، تلاوت کر لیجئے، اس کا آگے پڑھتے چلے جائیے۔ یہ سلسلہ چلے گا آپ کا صرف تلاوت کرنے کا، حرفن حرفن، ٹھیک۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسری ترتیب یہ کریے کہ آپ سمجھ کر پڑھنے کا اپنا وقت نکالیے، کہ ہمیں تھوڑا سا قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھنا ہے، اسی میں وقت نکال کر تھوڑی سا ہمیں ضرور پڑھنا ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو بہت سارے پڑھنے کی ضرورت نہیں، ارے قرآن کی تو ایک آیت کے اندر بھی آپ نے اگر تدبر کر لیا، غور و فکر کر لی اس کے ترجمے کے اندر، تو زندگی کی کایا پلٹ دینے کے لیے کافی ہے۔ تو آپ صرف 1 رکوع، اور بلکہ 1 رکوع بھی زیادہ ہے آپ کے لیے، آپ 1 رکوع سے بھی کم، تاکہ جو آپ نے پڑھا ہے ترجمہ تفسیر آپ نے دیکھی ہے وہ دن بھر آپ کے دماغ کے اندر گردش کرتی رہے، کیونکہ اگر آپ زیادہ پڑھ لیں گے مضمون تو آپ کے لیے تو دماغ سے ویسے بھی نکل جائے گا۔ تو آپ کیا کریں، 1 آیت 2 آیت 3 آیت پڑھ کر ترجمہ اس کو پڑھیے اور اس کے اندر غور کریے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے اس کے اندر، اور آپ چل پھر رہے ہوں، اپنے کام میں لگ رہے ہوں، دن میں کچھ بھی کر رہے ہوں، ذہن آپ کے اندر آپ یہ رہنا چاہیے کہ آج میں نے جو قرآن پاک کا ترجمہ دیکھا تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔
تو اللہ کا وہ حکم آپ کے دماغ میں، دل و دماغ کے اوپر پورے دن چھایا رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کے لیے رہنمائی کرتا رہے گا، قدم قدم کے اوپر وہ رہنمائی کرتا رہے گا، اور آپ کو یاد رکھنے میں بھی بہت آسانی ہوگی۔ تو دوسری ترتیب ہو گئی کیسے؟ ترجمہ کے ساتھ کرنے کی۔ تو آپ حضرات کو تلاوت کرنی ہے دو طریقے سے، ایک طریقے تو سیدھے سیدھے پڑھتے چلے جائیے، اور دوسرا تھوڑے سے جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے، صلاحیت ہے، وہ آپ کے اوپر ہے، آپ ترجمے کو ضرور پڑھیے اور اس کو دیکھیے۔ یہ دو طریقے ہیں آپ کے تلاوت کرنے کے۔ اب ان دونوں پہ اگر آپ عمل کریں گے تو وہ جو میں نے بتایا تھا دو لوگوں کے اختلاف ہیں، دونوں کی باتوں کے اوپر عمل ہو جائے گا، آپ کسی فریق میں نہیں رہیں گے، آپ بین بین رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ ہاں بس ایک بات بار بار نکلے جا رہی ہے، ایک ضروری بات کی طرف بہت توجہ دلانی ہے کہ ترجمہ جب پڑھیں، آپ تفسیر جب پڑھیں تو بس خدا را کسی عالم سے پوچھ کر کے پڑھیے گا، بغیر پوچھے مت پڑھیے گا، کیونکہ تفسیر دیکھیے بہت ساری لکھی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، الگ الگ مذاہب، الگ الگ مسلکوں کے لوگوں کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ کون سی ہمیں تفسیر مناسب رہے گی۔ آپ مثال کے طور پر بیمار ہیں، نزلہ ہو رہا ہے، تو آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے گا ایک نزلے کے لیے کتنی دوائیں آتی ہوں گی۔ بخار آ رہا ہے، بخار کے لیے سینکڑوں دوائیں ہیں، لیکن ہم دوا اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتے، بلکہ جس ڈاکٹر کے اوپر ہمیں اعتماد ہوتا ہے ان سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نزلہ ہو رہا ہے یا بخار آ رہا ہے، دوا دے دیجئے۔ اور اتنی بات کے لیے بعض مرتبہ ڈاکٹر کی 500 روپے فیس ہوتی ہے، وہ بھی دینی پڑتی ہے، ورنہ تو میڈیکل اسٹور پہ جا کر کے کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی فلاں دوا دے دینا بخار کی، 5 روپے 10 روپے کی ٹیبلیٹ مل جائے گی، کام چل جائے گا، نہیں چل جائے گا۔ لیکن آپ 500 روپے اور 200 روپے اور 300 روپے صرف ڈاکٹر صاحب سے تجویز کرانے کے لیے دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم غلط دوائی کھا لیں اور وہ ہمارے جسم کے اندر پہنچ کر کے ریئیکشن کر جائے، وہ شوٹ بھی کرے گی نہیں کرے گی ہمارے جسم کو، وہ تو ڈاکٹر ہی جانتا ہے نا۔ تو ایسے ہی ہم ترجمہ جس کا پڑھ رہے ہیں، جس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھ تو لیں کہ وہ ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے۔ کسی معتبر عالم سے آپ اس کی تشخیص کرائیے۔ یہاں پر شاید بیٹھے ہوں گے ہمارے ایک دوست ہیں، ہم سے محبت رکھتے ہیں، مجھ سے ایک دن بولے کہ مفتی صاحب میں ماشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ کا مطالعہ کر رہا ہوں آج کل۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی ہوئی، ٹھیک ہے کرتے رہو، بہت اچھا ہے۔ ہوں گے ہی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو سن لیں گے وہ بھی۔ میں نے کہا کون سا ترجمہ دیکھ رہا ہوں؟ تو ایک عالم کا ترجمہ کا نام لیا انہوں نے، جو انتہائی غلط انسان ہے، غیر معتبر علماء کے نزدیک، کہ میں ان کا ترجمہ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بندے، میں ان عالم کا نام نہیں لے رہا، میں کسی کے مسلک کو کچھ نہیں کہہ رہا، بس ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، ہمارے اکابرین کے نزدیک ان کا ترجمہ بالکل قابل رد ہے، کسی بھی طریقے سے قابل اطمینان نہیں ہے۔ ان کا وہ ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی تمہیں ترجمہ کس نے بتایا؟ کہ میں نے ترجمہ قرآن پاک نیٹ کے اوپر، گوگل کے اوپر سرچ کیا تھا، ان کا نام آیا تو میں نے اپنا اسی کے اندر وہ کر کے اور آن لائن بک کر دیا، اور آن لائن وہ ترجمہ میرے پاس میں آ گیا، میں اس کو مطالعہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ظالم، تو یہاں نماز پڑھتا ہے میرے پاس میں آ کر کے، مجھ سے محبت رکھتے ہو، تعلق رکھتے ہو، میں اتنے ہی پوچھ لیے ہوتے کہ ترجمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں میں، مفتی صاحب کون سا ترجمہ مناسب رہے گا بتا دیجئے۔ میں نے کہا خبردار اگر تم نے اب اس ترجمے کو پڑھا، بالکل مت پڑھنا اس ترجمے کو، بند کر دینا اس کو، چونکہ اللہ کا کلام ہے، بہرحال قابل اکرام اور احترام ہے، اس کی بیعت بھی مت کرنا، بس اس کو اٹھا کر کے رکھ دینا، لیکن اس کا مطالعہ ہرگز مت کرنا، تاکید سے منع کیا۔ تو ایسے آپ حضرات خدا را یا کوئی بھی عوام میں سے اپنی مرضی سے یا آن لائن دیکھ کر کے ترجمہ قرآن پاک کو نہ منگائے، معتبر عالم سے ترجمہ قرآن پاک کو تجویز کرائے اور وہ منگائے۔ آن لائن وہ بھی آ جاتے ہیں ترجمے، اگر اپنے آپ نہیں لا سکتے تو وہ منگا کر کے اس کا مطالعہ کریں۔ اور آسانی کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ اگر خالص آپ کو مختصر شارٹ ترجمہ اگر دیکھنا ہے تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ، یہ بہت مختصر حضرت نے لکھا ہے، بہت آسان زبان میں لکھا ہے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ تھوڑی سی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو مفتی شفیع صاحب کی تفسیر معارف القرآن دیکھیے، مولانا ادریس صاحب کانلوی کی دیکھیے، یہ ہلکی تفسیریں ہیں۔ اب ایسے تو حضرت تھانوی نے بھی لکھی ہے بیان القرآن وغیرہ، وہ لیکن وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے ذرا پڑھنا، اس میں علمی مضامین بھی ہیں۔
تو یہ آسان تفاسیر ہیں، آپ ان کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ عوام کو مسائل کا قرآن کریم کو سامنے رکھ کر استنباط نہیں کرنا ہے، احکامات نہیں نکالنے ہیں، وہاں گڑبڑ ہوگا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ترجمہ پڑھنا ہے سیریس طریقے سے، جو لکھا ہوا ہے ہمارے کابرین کا اس ترجمہ کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور دوسرا طریقہ بتا دیا کہ دو طریقے سے، دو ترتیب سے آپ قرآن پاک پڑھیے، ایک اپنا روانی کے ساتھ میں بغیر ترجمہ کے، اور دوسرا سلسلہ شروع کیجئے ترجمہ کے ساتھ میں پڑھنے کا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔